لوگ کہتے ہیں کہ حضرت دعا کرو بیٹی سسرال میں دکھی ہے اللہ سکھ دے دے، تو میں دعا بھی کرتا ہوں، لیکن میں تنہائی میں جا کے روتا ہوں کہ اس درد کا مداوع کیا ہے، اس دکھ کا علاج کیا ہے، اور معاشرہ تیزی سے اس تکلیف کی طرف بڑھ رہا ہے، اور طلاق کی شرح بھی جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ میرے پاس ایک دن ایک صاحب آئے، ساتھ ان کی بیوی تھی، تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے کوئی تنہائی میں بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو ان کے اپنے عزیز تھے، بیٹیاں اس شخص کی زیادہ ہیں، اپنے عزیزوں میں شادی کر دی، تو اس وقت انہوں نے طے کر لیا کہ کوئی بات نہیں، ہم جہیز نہیں لیتے۔ لیکن وہ باپ بلک بلک کے مجھے کہہ رہا تھا کہ کتنے دنوں سے میری بیٹی گھر آ کے بیٹھی ہوئی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اتنی دیر واپس نہ آنا جب تک تیرا جہیز پورا نہیں ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ فَقُّ رَقَبَةٍ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، کسی پھنسے ہوئے کی گردن چھڑانا یہ بڑی نیکی ہے۔ تو اس وقت غریب کی بیٹیوں کا رشتہ کوئی قبول نہیں کرتا، اگر کوئی نوجوان اور اگر کوئی سرمایہ دار غریبوں کی بیٹیاں قبول کر لے تو یہ اس کی مہربانی ہوگی، اور اگر یہ نہیں کر سکتا تو کم از کم ان بیٹیوں کی شادیوں کا اہتمام کیا جائے، لیکن یہ مہربانی کی جائے کہ غریبوں کی بچیوں کو نمائش گاہ میں نہ کھڑا کیا جائے اور ان کی غربت کا تماشا نہ بنایا جائے۔ رات کی تنہائی میں ان کے ماں باپ کی خدمت کی جائے تاکہ وہ اپنی بیٹیوں کو عزت سے اٹھا سکیں۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، جس شخص نے تنہائی میں خیرات کی کہ دائیں ہاتھ نے جو خرچ کیا بائیں کو پتہ بھی نہ چلا، قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ اس شخص کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے۔ غریب کی بیٹیاں سگڑ ہیں، سمجھدار ہیں، سنجیدہ و متین ہیں، پڑھی لکھی ہیں، خوبصورت ہیں، خوبصورت ہیں، لیکن ان کے رشتے قبول اس لیے نہیں کیے جا رہے کہ ان کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ بچیوں کی اجتماعی شادیاں کر رہے ہیں، تو میں ایک تقریب میں مجھے کھینچ کے کچھ لوگ لے گئے۔ میں نے کہا مجھے تجربہ تو نہیں ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ میرے لیے تکلیف کا سامان ہوگا، اور دوست جس مقصد کے لیے مجھے لے کے جا رہے ہیں تو ان کا مقصد بھی پورا نہیں ہوگا۔ ایسا ہی ہوا، ایک ہال میں 15 سے 20 بچیاں تھیں اور دوسری جانب 15 سے 20 بچے تھے، اور ان کے مہمان، ان کا ہجوم تھا، اور اسٹیج کے اوپر جو کرسیاں لگی تھیں ان پر مخیر حضرات بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے سرمایہ لگایا اور جہیز فنڈ دیا، اور تنظیم کے لوگ آ کے اپنی کارکردگی بیان کر رہے تھے۔ تو آخر میں انہوں نے مجھے کہا کہ ہم آپ سے کچھ سننا چاہتے ہیں۔ میں نے مائک پہ آ کے کہا کہ انسان کی زندگی میں 3 موقع ہوتے ہیں جس دن وہ مہمان خصوصی ہوتا ہے، اور سب لوگوں کی نظر اسی کے چہرے پہ ہوتی ہے۔ ایک جب وہ پیدا ہوتا ہے تو کالا کلوٹا بھی ہو تو ساری بستی اس کا منہ دیکھنے آتی ہے، اور اسے بہنیں چاند کہہ کے پکارتی ہیں چاہے اس کا رنگ گہرا سیاہ کیوں نہ ہو۔ دوسرا موقع انسان پر اس وقت آتا ہے جب وہ دولہا بنتا ہے، تو سارے لوگ اسی کو دیکھتے ہیں اور وہ نگاہوں کا مرکز ہوتا ہے، اور چیف گیسٹ وہی ہوتا ہے۔ اور تیسرا وقت اس کے اوپر تب آتا ہے جب وہ چٹا لٹھے کا لباس پہنتا ہے، تو سارا شہر اس کا منہ دیکھنے آتا ہے۔ تو میں نے کہا ان غریب لوگوں سے آج تم نے یہ حق بھی چھین لیا، غریب ہیں، اور کسی کے چہرے کے اوپر میں نے کہا خوشی کے آثار نہیں نظر آ رہے، اداسیاں ہیں، اور اتنے لوگوں کو ان کی غربت کا گواہ بنا رہے ہو۔ ایک دم سکوت طاری ہو گیا حال پر، چونکہ مجھ سے وہ کچھ ایسی باتیں سننا چاہ رہے تھے جس سے ان کو داد ملتی۔ میں نے کہا تمہارے جذبے اپنی جگہ پہ،
لیکن کاش کے رات کے اندھیرے میں ان بیٹیوں کے ماں باپ کو تم نے کچھ پیش کیا ہوتا اور یہ اپنے گھر سے رخصت ہوتی تو عرش والا رب بڑا راضی ہوتا۔ ہم نے ان بیٹیوں کا تماشا لگا دیا۔ میں ایک شہر میں گیا تو وہاں آج کل وہ پہلے نیا سلسلہ شروع ہوا ہے کہ جہیز کی پرچیاں نکالی جائیں گی۔ تو اسی سال آپ کے قرب میں ایک جگہ 10 کے 15 جہیز فنڈ تھے، تو مجھے خطاب کرنے کے لیے انہوں نے کہا، تو بڑے شوق سے منتظم محفل نے بتایا کہ 15 بچیوں کا جہیز بھی نکالا جائے گا اور اس پردے کے پیچھے ہزاروں بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں۔ تو میں نے اپنی گفتگو میں کہا کہ یہ ظلم نہ کرو، یہ زیادتی نہ کرو، تمہارے پاس 100 لوگوں کا کھانا ہے تو 500 لوگوں کو نہ بلاؤ کہ تم قرعہ اندازی کر کے 100 آدمیوں کو کھانا دے دو اور 400 آدمیوں کو کہو کہ تمہارا نام نہیں نکلا۔ تمہارے پاس 100 کا کھانا ہے تو 100 کو ہی پردے سے بلاؤ اور ان کو کھانا کھلا دو۔ میں نے کہا 10,000 بیٹیاں اس پردے کے پیچھے بیٹھی ہیں آپ کے بقول، اور آپ ان میں سے چند کو قرعہ اندازی کے ذریعے جہیز فنڈ دے رہے ہیں۔ ہر پرچی پہ 10,000 بیٹی کا دل دھڑکے گا کہ شاید میرے مقدر جاگ پڑے اور غموں کی سیاہ رات ختم ہو گئی۔ لیکن جب آخری پرچی کے بعد اعلان کیا جائے گا کہ قرعہ اندازی مکمل ہو گئی، تو کتنی بیٹیاں گھروں میں جب واپس جا رہی ہوں گی تو تم نہیں جانتے ان کے قدم کتنے بوجھل ہوں گے۔ بیٹیاں آنسو بہاتی ہوئی جائیں۔ تو میں نے کہا تم خوشیاں خریدنے لگے تھے، غم خرید لیے تم نے، خوشیاں بانٹنے لگے تھے، غم بانٹ لیے تم نے۔ تو یہ زیادتی نہ کرو، یہ جو رواج پڑ رہا ہے یہ اپنی نمائش کے لیے، خدا را آگے تم نے عمرے کے ٹکٹ بانٹے، بہت کچھ کیا لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے، اور کیا کیا رنگ اپنائے گئے۔ میں نے کہا وہ اچھا تھا، چلو مجھے اس پر بھی بات ہے، لیکن چلو میں نہیں کرتا، لیکن یہ ظلم نہ کیا جائے کہ محافلات میں مجمع اکٹھا کرنے کے لیے جو ہے وہ غریبوں کی بچیاں بلا کر کے، تو 10 کو آپ دے کے باقیوں کہیں کہ معذرت ہمارے پاس اتنا